سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی اور 15واں پارہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل بھی اسی آیت سے شروع ہوتی ہے اور 15واں پارہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. اسراء کی وجہ تسمیہ کہ اس سورت کا نام اسراء کیوں رکھا گیا. اسراء کے معنی ہے رات کو سفر کرنا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر نامے کا ذکر فرما رہے ہیں اور وہ رات کو سفر ہوا تھا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی دنیا میں کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو مبعوث فرمایا، نبی بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس کو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دی اس کے سچے ہونے کی، کوئی نہ کوئی دلیل اس کو ضرور دی تاکہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کر، اس علامت کو دیکھ کر، اس دلیل کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی منصب رسالت پر فائز کیا، اس کی ساری زندگی، نبوت سے پہلے کی بھی زندگی بڑی صاف اور شفاف، بڑے اعلیٰ کردار اور کریکٹر کا مالک ہوتا ہے نبی. لوگ اس کے کسی کردار پر انگلی نہیں رکھ سکتے کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ عیب ہے. کیوں؟ 40 سال اس انسان کی زندگی اسی قوم، اپنی قوم کے اندر گزرتی ہے، اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں گزرتی ہے. ہر نبی کی زندگی اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں، اسی قوم کی طرف.
لیکن بھائی پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دیتے ہیں، دلیل ضرور دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا اعلان کرنے لگے، لوگوں کے درمیان بلایا، سب کو دعوت دی، تو آپ نے سب سے پہلے یہی سوال کیا ان سے کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ، میں نے 40 سال تمہارے اندر بسر کیے ہیں، گزارے ہیں، میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے، مجھے کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے کیسا پایا؟ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب لوگوں نے بیک زبان ایک ہی جواب دیا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہر شعبے کے اندر یا امانت دار پایا، دیانت دار پایا، یا سچا پایا، کھرا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی پیش کی، سب سے پہلے ہر نبی نے اپنی زندگی پیش کی۔ آپ 19واں پارہ پڑھ کے دیکھیں، بڑے نبیوں کا ذکر ہے وہاں، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب بھی کسی نبی نے اللہ کی اذن سے اپنی نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے لوگوں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے سچے نمائندے ہیں یا نہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں۔ تو سب سے پہلی نشانی پڑھ کے دیکھیں آپ 19واں پارہ، فرمائے کہ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میری ساری زندگی امانت سے بھری نظر آئے گی، میں صاحب امانت ہوں، امین ہوں میں۔ فرمائے کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کوئی تنخواہ نہیں تم سے لیتا، میری بدلہ میرا عوض تو اللہ کے اوپر، میں اللہ کا نمائندہ ہوں نا، اللہ تنخواہ دے گا مجھے، اللہ صلہ دے گا۔ میری زندگی تمہارے سامنے، بتاؤ کبھی کسی سے میں نے معاملہ صحیح نہ کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، امانت میں خیانت کی ہو، کردار میرا اچھا نہ ہو، اخلاق میرے اچھا، ہر نبی نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ لیکن بھی پھر بھی لوگوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی دیتے ہیں۔ دین کی، ہمارے اسلام کی زبان میں، قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے ہاتھوں، جس سے ساری دنیا پیش کرنے سے عاجز ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا معنی یہ ہے عاجز کرنے والا، لیکن وہ قدرت خداوندی ہوتی ہے، ظاہر کس پر؟ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، بہت بڑا انہوں نے چیخا جلایا آگ کا، جب ڈالا، آگ کا کام تو جلانے کا ہے، اللہ نے اس کے اندر خاصیت ہی وہی رکھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جتنے عناصر ہیں دنیا کے اندر، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، کہتے ہیں یہ عناصر اربع سے مل کر ہر چیز بنتی ہے، ہم بھی عناصر اربع سے مل کے بنے۔
حرارت ہمارے اندر ہے، پانی ہمارے اندر ہے، مٹی ہمارے اندر ہے، ہوا آکسیجن ہمارے اندر ہے. تو یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کے حکم کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. جب اللہ حکم دے گا جلاؤ، جلائے گی. جب فرمائیں گے نہیں جلانا، نہیں جلائے گی. جب اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے گا کہ ان کو غرق کر دو، غرق کر دیں گے، ان کے لیے رستہ چھوڑ دو، وہ رستہ چھوڑ دیا. یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا، فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک زمین ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے آگے ہاتھ باندھ کھڑے ہیں. فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، بامنو تو مردہ با حق زندہ ان. تیرے میرے نزدیک ہیں یہ مردہ بے جان، اللہ کے نزدیک سب جاندار ہیں، سب کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تبھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، آگ کے اندر جب ڈالے گئے آگ ٹھنڈی ہو گئی ان کے اوپر، سلامتی والی، ایسی بھی نہیں جیسے آج کل سردی ہے کہ آدمی کے خون ہی رگوں کے اندر جم جائے، برف بن جائے، ایسی بھی سردی بھی نہیں، ٹھنڈی سلامتی والی. فرمایا کہ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ موضع کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. قلنا تاکہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ نہ لگ دے. وہ لگا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو. ہم نبی کو ہی کہتے ہیں کہ یہ مختار کل ہے، حاجت روا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے جیسے عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا، جیسے عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، اللہ کا تیسرا حصہ بنا دیا. آج مسلمانوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حد سے بڑھاتے 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 اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں جہاں بھی کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا نا، وہاں اس نبی نے بھی اللہ کی طرف نسبت کی ہے.